بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان موومنٹ کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے۔ آج ہم تقریباً 40 سے لے کر 47 تک کوشش کریں گے کہ اس کو ہم کور کر سکیں، اور اس سے پہلے ہم نے جو ہے 1935 ایکٹ تک میرے خیال میں پڑھا ہوا تھا، تو ابھی جو ہے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم جو فیمس پرسنالٹیز تھے جو پاکستان موومنٹ میں انہوں نے رول پلے کیا تھا، وہ کون کون سے لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں عبداللہ ہارون، لیڈی عبداللہ ہارون، راجہ محمد، سر سکندر، حیات خان، نواب بہادر، یاد جنگ، سر عبداللہ ہارون، اور بیگم اسد حسین، اس طرح اے کے فضل الحق، اور بیگم شائستہ اکرام اللہ، لیڈی غلام حسین ہدایت اللہ، بیگم وقارن نساء، اور اس طرح رانا لیاقت علی خان، اور آپ یہ پوری ایک لسٹ ہے لیاقت علی خان تک اور قائد اعظم تک، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے لوگ جو تھے فیمس پرسنالٹیز تھے، اور اس ٹائم انہوں نے ایک بہت ہی نہایت ہی اہم کریکٹر جو ہے وہ پلے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ کائنڈلی آپ میوٹ رکھیے جی شان جی۔ اچھا، پھر جی اس میں جی وہ مجیب، وہ شیخ مجیب نہیں، کس کا نام نہیں ہے، میں اس کا نام نہیں لکھا ہے انہوں نے، صحیح ہے۔ اور وہ اینڈ مینی مور لکھا ہے نا، وہ اس میں مینشن نہیں کیا ہے، باقی اس نے وہ تو ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس نے آفٹر انڈیپینڈنس جو ہے بہت زیادہ کام کیا تھا، اس سے پہلے شاید اس نے اتنا نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پاکستان ریزولوشن جو ہے اس کو ہم لاہور ریزولوشن بھی کہتے ہیں، اور یہ 23 مارچ کو مینٹو پارک میں اقبال پارک لاہور جسے کہتے ہیں، اور اس کو قرارداد لاہور بھی کہتے ہیں، اردو میں ہم قرارداد پاکستان بھی کہتے ہیں، اور اٹ واز پریزنٹڈ بائی دا مولوی مولوی عبد القاسم فضل الحق، ٹھیک ہے۔ مولوی فضل الحق نے اصل میں وہ کیا تھا، اس کو ایک فضل الحق، ایک کا کیا مطلب ہے، عبد القاسم، ٹھیک ہے۔ تو ایک فضل الحق جو ہے انہوں نے یہ ریزولوشن پاس کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے he was a prominent بنگالی مسلم لیڈر تھا، یہ جو فضل الحق ہے، اور اس نے یہ پریزنٹ کیا تھا۔ اچھا، اس میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ 2 مین ڈیمانڈس جو تھے اس ٹائم رکھا تھا، کہ ایک تو بائیفرکیشن ہونی چاہیے آف دا انڈیا انٹو 2 اینٹیز، یعنی ہندو انڈیا اور مسلم انڈیا، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ، انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ اور سورن مسلم اسٹیٹ کی کریشن کی بات کی تھی، ٹھیک ہے، کہ ایک انڈیپینڈنٹ ایک اسٹیٹ جو ہے ان دا نارتھ ایسٹرن اور نارتھ ویسٹرن زون آف انڈیا یہ ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد قائد اعظم جو ہے ٹاک ٹو اے سیکرٹری، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر آج اقبال زندہ ہوتے تو وہ نہایت ہی خوش ہوتے، کیونکہ یہ ان کی خواہش جو ہے ہم نے پوری کر دی، جو ان کی ڈیزائر تھی۔ ایک جس طرح الہ آباد میں انہوں نے ایڈریس کیا تھا نا 1930 میں، تو وہی کچھ انہوں نے جو اس خطبے میں بیان کیا تھا، تو وہ پریکٹیکلی ادھر پاسبل ہو۔ تو اس لیے قائد اعظم نے اپنے سیکرٹری سے کہا کہ دیکھے وہ آج نہایت خوش ہوتے ہیں اگر اس کو پتہ چلتا کہ یہ اس طرح ہوا، اگر وہ زندہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو بالکل وہی جو ان کا خواب تھا وہ پورا ہو گیا تھا
اس ٹائم میں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے برٹش آفر اگست 1940 کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا تھا. آن اگست 8 جو ہے 1940 برٹش گورنمنٹ انہوں نے ایک وائٹ پیپر جو ہے وہ ایشو کیا that after the war a constituent assembly would be formed in India. ٹھیک ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے 1939 سے لے کر 45 تک سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے وہ چل رہا تھا. تو انہوں نے ایک وائٹ پیپر ایشو کیا کہ اگست 8 1940 میں after the war we will form a constituent assembly in India, and the August of her showed a clear change in the approach of the British toward the constitutional problem of India. ٹھیک ہے. یہ اگست افر جو تھا ایک کلیئر چینج وہ شو کر رہا تھا آف دا برٹش ٹورڈ دا کانسٹیٹیوشنل پرابلمس آف انڈیا. کس طرح فار دا فرسٹ ٹائم they promised the formation of the Constituent Assembly for Indian Representative. ظاہر سی بات ہے اس ٹائم وار کا سچویشن تھا, وار چل رہا تھا, تو یہ چاہ رہے تھے کہ ہم ان کو اعتماد میں لے سکیں. ٹھیک ہے. تو فار دا ٹو اچیو دا فیور first time they promised that we will form a constituent assembly for the Indian representative. Second اس میں وائٹ پیپر میں کیا تھا کہ it was also said that proposed in the proposed assembly the right of the all minorities especially Muslim would be safeguarded. انہوں نے یہی بات کی کہ دیکھیں آپ کی جو وہ ہے مائنارٹیز جو ہے اس کی رائٹس اور پروٹیکشن جو ہے وہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے. Moreover, it removed the fear of the Muslims that a government would surrender to the demand of the Congress. وہ جو ان کا ایک فیئر تھا مسلم کا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سرنڈر کرے گا کانگریس کی ڈیمانڈ کو, وہ تو ختم ہوا. لیکن however it was made clear that such development could only take place if all parties and communities and India would cooperate with the British government during the war. اگر سارے لوگ جو ہے وہ ڈیورنگ دا وار جو ہے برٹش گورنمنٹ کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں تو پھر یہ پاسبل ہے. ٹھیک ہے. اچھا آل انڈیا مسلم لیگ کا کیا ویو تھا اس کے بارے میں اگست افر کے بارے میں. دیور لیگ ورکنگ کمیٹی ڈسکس, انہوں نے جو ورکنگ کمیٹی تھی ان کی انہوں نے ڈسکس کیا اس کو سپٹمبر 1 میں, اور یہ سیشن جو ہے قائد اعظم نے پریزائڈ کیا. کمیٹی جو ہے نا سیٹسفیکشن اس نے ظاہر کی اس افر کے بارے میں. وائس رائے اور سیکرٹری آف دا اسٹیٹ جو تھا انہوں نے نیشنل یونٹی کی بات کی اپنے اسپیچز میں. تو ورکنگ کمیٹی جو تھا وہ انہوں نے کہا کہ تھرو آؤٹ دا ہسٹری جو ہے نیشنل یونٹی ہیز بین ناٹ ایگزسٹنس ان انڈیا. ٹھیک ہے. اور نو سچ ریمارکس مسٹ بی اوائڈیڈ ان گیو برتھ ٹو ڈاؤٹس اینڈ کنفیوژن. مسلم لیگ کمیٹی ڈکلیئر دا پارٹیشن آف دا انڈیا واز دا اونلی پرابلم آف دا کنٹری. جو ورکنگ کمیٹی بنائی تھی نا مسلم لیگ نے, انہوں نے آخر میں یہی کہا کہ اس سے پہلے تھرو آؤٹ دا ہسٹری کبھی بھی نیشنل یونٹی جو ہے وہ نہیں آئی ہے, تو ابھی بھی نہیں آ سکتی, اور بہت سارے ڈاؤٹس اور کنفیوژن تھے اس میں. تو انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ دا اونلی سولوشن ٹو دس پرابلم از دا پارٹیشن آف انڈیا. ٹھیک ہے. اور کانگریس کا ریئیکشن یہ تھا کہ اگینسٹ دا اگست آفر and its President Abdul Kalam Azad he refused to hold talk with the British government on this issue, اور اس نے بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا. He was refused to hold talk with the British government. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کیا کیا کہ they completely rejected and alleged اور انہوں نے یہ وہ کیا الزام لگایا that said to have happened but not yet known, اور گورنمنٹ فار ناٹ بینگ سنسیئر. انہوں نے یہ الزام لگایا کہ
اکیوز کیا کہ آپ سینسیئر نہیں ہیں ٹو دا کاز آف انڈین انڈیپینڈنس کے ساتھ، آپ سینسیئر نہیں ہیں. آپ لوگ صرف ہمیں یوز کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ڈیورنگ دا سیکنڈ ورلڈ وار ہم آپ کے ساتھ کوپریٹ کر سکیں، باقی آپ سنسیئر نہیں. انہوں نے یہ کہا ٹھیک ہے. It was also added that the government was using the minority issue for delaying the independence of India. یہ انہوں نے یہ بھی ایڈ کیا کہ گورنمنٹ جو ہے یہ مائنارٹی ایشو کو یوٹیلائز کرتا ہے فور دا ڈیلائنگ، اور اس کو ڈیلے کرتے ہیں انڈیپینڈنس آف انڈیا. ٹھیک ہے. اچھا، کنکلوژن کو ہم دیکھتے ہیں تو although the August offer couldn't produce any practical or immediate result, but in the long run it was a considerable gain from the Muslim. ویسے انسٹنٹلی کیا کہتے ہیں، جلدی تو کوئی اس کا نتیجہ کوئی فائدہ نہیں آیا، لیکن ان دا لانگ رن جو ہے نا کنسیڈریبل گین تھا فار دا مسلم. کس طرح کے it showed that in future the satisfaction of the Muslim would sought in any constitutional arrangement. انہوں نے کہا کہ مسلمس کو جو ہے کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ جب بھی ہوگی تو مسلمس سیکیور ہوں گے اور اس کو دیکھا جائے گا. Conduct of the Congress and political bargaining and their attitude toward the Muslim helped a lot in convincing the government that it would not be advisable to leave the fate of the minorities in the hand of the Congress later. وہی تھا کہ ٹو ورلڈ مسلم جو ان کی ایٹیچیوڈ تھی اور پولیٹیکل بارگیننگ تھی کانگریس کی، تو وہ ایک طرح سے کنونسنگ میں ان کو مسلمانوں کو وہ ہیلپ کیا اس نے. کرپس مشن کو ہم دیکھتے کہ یہ کیا ہے، جو برٹش گورنمنٹ تھا نا اس ٹائم، they wanted to get the cooperation of the Indian people in order to deal with the war situation. یہ پہلے بھی ہم نے بات کی. سیکنڈ ورلڈ وار میں وہ سکسیس کے لیے چاہ رہے تھے کہ ہم کوپریشن آف دا انڈین پیپل وہ چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ the divergence between the two major representative parties of the country harassed the British government. اور کیا ہوا کہ انہوں نے برٹش گورنمنٹ کو بہت ہرائز کیا، اور اٹ فاؤنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو میک اے وار ود سکسیز وداؤٹ دا کوپریشن آف دا بوتھ. ہندو اور مسلم کی کوپریشن کے بغیر جو ہے اٹ واز ناٹ پاسبل ٹو میک ٹو کانکر دا سچویشن اور ٹو کم آؤٹ آف دا وار سچویشن. ٹھیک ہے. تو یہ مارچ 1942 میں سر ونسٹن چرچل سینٹ سر اسٹیفرڈ کریپس جو ہے سر اسٹیفرڈ کریپس کو انہوں نے بھیجا. برٹش پرائم منسٹر نے ونسٹن چرچل نے، وہ جو تھا لیڈر آف دا ہاؤس آف دا کامن تھا، وہ کانسٹیٹیوشنل پروپوزل کے ساتھ انہیں بھیجا. اور اس پروپوزل میں کیا تھا کہ امپورٹنٹ پوائنٹس یہ تھے کہ جنرل الیکشن ان دا پروونس شیل بی ارینج. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس پروپوزل میں یہ تھا کہ جنرل الیکشن وڈ بی ارینج ایز سون ایز وار اینڈڈ، کہ جنرل الیکشن ہم جلدی جو ہے وہ ارینج کر لیں گے جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ نیو انڈین ڈومینین ایسوسیٹڈ ود یونائٹیڈ کینگڈم وڈ بی کریٹڈ. ٹھیک ہے. تھرڈ انہوں نے کہا کہ دوز پروونسز، ایکسکیوز می آپ میوٹ رکھے، کون ہے؟ اچھا. تھرڈ انہوں نے یہ بات کی کہ دوز پروونسز ناٹ جوائننگ دا ڈومینین کوڈ فارم دیئر اون سیپریٹ یونین. ٹھیک ہے. وہ سیپریٹ یونین بھی بنا سکتے ہیں جو وہ اس ڈومینین میں نہیں آئیں گے یا پروونسز جوائن نہیں کرتے، اور مائنارٹیز وہ جو ہے اس کو سیکورٹی مل جائے گی، پروٹیکٹ ہوں. اچھا، یہ پروپوزل جو تھا اس میں کیا ہوا کہ کانگریس اور مسلم لیگ نے اس کو کس طرح دیکھا، دونوں نے ریجیکٹ کیا. they both were rejected these proposals, and Jinnah was opposed the plan
as it didn't consider Pakistan, thus was the plan came to nothing. जिन्होंने ने तो इसलिए अपोज किया कि उसने कहा कि उसमें पाकिस्तान का कोई जिक्र ही नहीं है और इट वाज एन इररिलेवेंट प्रपोजल जिन्ना साइड ठीक है। अच्छा इसके बाद फिर क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो चला। ये किस तरह था कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो है उन्होंने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो है वो पास किया एट अगस्त 1942 को और उसकी डिमांड यही थी कि टू डिक्लेयर इंडिया इमीडिएटली एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री। दिस वाज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिमांड ठीक है। देन provisional government could be formed और एक अबूरी हुकूमत बनाए of the major parties whose primary duty to defense of Indian resistance against aggression। वो जो है एक अगर आप एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाए तो उसकी वो ज़रूरी है और वो इसलिए कि वो उसकी प्राइमरी ड्यूटी फिर यही होंगी कि पाकिस्तान को सॉरी इंडिया को डिफेंस मिल जाए और जो एग्रेशन है उसके अगेंस्ट वो रेजिस्ट करे। तो provincial government जो है they will they would also form a constituent assembly for preparing the constitution of the federation in which the units would enjoy largest measure of autonomy। सिंपल सी बात है। फिर इन्होंने कांग्रेस जो है declared an unlawful body। August 9 को all Congress leaders जो है they were arrested and the Congress was declared an unlawful body all over the India। उसको एक अनलॉफुल जो है डिक्लेयर किया गया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि वायलेंस जो है देवर वायलेंस ब्रोक आउट इन ऑल हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस। Railway stations were burned, telegraph wires were cut, post office were looted, and hundreds of people were killed before the order restored। ठीक है। उसमें बहुत बड़ा एक तूफान जो है वो उठ गया उस टाइम और द इंडियन नेशनलिस्ट कंडेम गांधी फॉर हिज एक्शन। और क्या हुआ कि वाइस प्रेसिडेंट जो हिंदू महासभा था उसने क्रिटिसाइज किया क्विट इंडिया स्कीम को। और अगस्त 9 को क्या हुआ ही एंड हिज फॉलोअर्स जो है स्टॉप सपोर्टिंग द कांग्रेस कैंपेन। और द वर्किंग कमेटी ऑफ मजलिस अहरार जो था उसने कहा कि सच टाइप ऑफ मोमेंट वाज अननेसेसरी एंड इनएडवाइजेबल टू द प्रेजेंट क्रिटिकल सिचुएशन। उस क्रिटिकल सिचुएशन में वो कह रहा था कि ये इस तरह के मूवमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा हमें जो है नुकसान दे सकते हैं। अच्छा फिर एक CR फार्मूला जो है गांधी जना वो आया और फिर गांधी जना टॉक्स है। तो इस फार्मूले में क्या था कि CR फार्मूले में कि राजा गोपालचारी फार्मूला था ये और इट वाज प्रपोजल फॉर्मुलेटेड बाय चक्रवर्ती राज। इतना मुश्किल नाम है इस बंदे का। टू सॉल्व द पॉलिटिकल डेडलॉक बिटवीन द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस उन्होंने एक CR फार्मूला रखा सामने। और क्या था कि लीग पोजीशन उस टाइम ये था कि मुस्लिम एंड हिंदू ऑफ द ब्रिटिश इंडिया वर टू सेपरेट नेशन। ये लीग का स्टांस और पोजीशन था। और द मुस्लिम हैड द राइट टू देयर ओन नेशन। और कांग्रेस का व्यू यही था कि नहीं both India, Hindu and Muslim member was opposed to the idea of partitioning India. With the advent of Second World War, the British administration required both parties to agree with so that India help could be sort of the war effort। ठीक है। तो CR फार्मूले में ये था कि कांग्रेस लीडर था वो फ्रॉम मद्रास। उन्होंने एक प्रपोजल for the Congress क्या क्या to offer the league that predominantly Muslim region became Pakistan, a plebiscite of the people in those regions were Muslim and the majority। उन्होंने ये कहा कि जिधर मुस्लिम मेजॉरिटी में उधर पाकिस्तान वो बन जाएगा और जिधर नहीं है वो प्लेबिसाइड से हो जाएगा। लेकिन formula was opposed and even within the Congress party Gandhi used his basis of proposal and talk। Jinnah rejected proposal and the talk was failed। फिर वो जो है गांधी ने इसको
اپنا ایک بیسس بنایا کہ یہ جو ہے اس فارمولے کو پوز کیا اور جناح گاندھی ٹاک جو ہے وہ بھی فیل ہو گیا. ٹھیک ہے. قائد اعظم کا بھی یہی تھا کہ دا بیسس آف دا ڈیمانڈ آف پاکستان انہیں ایکسپلین کیا. انہوں نے کہا کہ وی مینٹین ہی روڈ ٹو گاندھی کو اس نے لکھا that مسلم and ہندو were the two major nation by any definition of the test of a nation. اگر آپ کوئی بھی ڈیفینیشن اٹھا کے دیکھ لیں نیشن کو ٹیسٹ کرنے کے لیے تو ہم ایک سیپریٹ نیشن ہے, آپ ایک سیپریٹ نیشن. اور وی آر نیشن آف 100 ملین. وی ہیو ڈسٹنکٹیو آؤٹ لک ہے ہمارا, اپنی لائف اسٹائل ہے اور اپنے ہمارے ٹریڈیشنس ہیں, اور جو انٹرنیشنل لاس کے جتنے بھی پرنسپلس ہیں اس کو اٹھا کے دیکھ لیں تو وی آر اے نیشن. ٹھیک ہے. اینڈ ہی ایڈیڈ دیٹ ہی واز کنوینسڈ دیٹ دا ٹرو ویلفیئر not only of the Muslim but the rest of the India lies in the division of India as a proposed in the Lahore resolution. ٹھیک ہے. تو وہی کہ ڈویژن آف انڈیا جو ہے یہ واحدی حل ہے, اور جو جس طرح ہم نے پروپوز کیا اس سے پہلے 40 میں گاندھی جو ہے وہ اس کو کس طرح دیکھ رہا تھا. اس کا پرپس یہ تھا کہ دی اسٹاک واز ٹو ایکسٹریکٹ فرام جناح اینڈ ایڈمیشن دیٹ دا ہول proposition of Pakistan was absurd. Gandhi, on the other hand, maintained the India, one nation, and a Pakistan resolution, nothing but room for the whole India. وہ یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ آپ ایک الگ نیشن, وہ چاہ رہا تھا کہ ہم برٹش سے آزادی تو حاصل کر لیں لیکن ہم یونائٹیڈ ایک نیشن ہوں گے, انڈیا اور مسلم ایک ہی ملک میں, اور وہ صرف برٹش سے چاہ رہے تھے آزادی. تو کیا تھا کہ پاکستان had not to be considered an area with the Muslim and absolute majority should be democratic commission approved by the Congress Muslim League. The wish of the people of the developed and through referendum. Area should separate as soon as possible. India is free from foreign domination. اور پھر انہوں نے کہا کہ there shall be a treaty of separation. تو کیا ہوا کہ کنکلوژن میں یہی ہے کہ power over the whole of the India should first be transferred to the Congress, which there would after allow the Muslim majority in the area to vote of separation. وہ گاندھی جناح ٹاکس میں اس کے وہ یہ کہ گاندھی اس کو یہ سمجھا رہے تھے کہ ہم جو ہے ایک انڈین فیڈریشن جو پہلے اس کو تو حاصل کریں. کانگریس جو ہے وہ سول ریپرزنٹیٹیو سمجھ رہے تھے گاندھی. وہ کہہ رہے تھے مسلمانوں کا کوئی وہ نہیں ہے اس میں, ہم جو ہے پہلے برٹش سے آزادی حاصل کر لیں. ایز اے وی ویل ریپرزینٹ کانگریس کو. وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ایک انڈین فیڈریشن بنائیں گے, اس میں مسلمان بھی ہوں گے اور ہندو بھی ہوں گے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک ووٹ فار سپریشن دے سکتے ہیں, وہ دیٹ ول بی کانسٹیٹیوٹیڈ, بٹ کیا ہوا کہ آپ کو ہم الاؤ کریں گے جدھر آپ کے مسلم میجورٹی ہے آپ خود کو ادھر الیکشن لڑیں اور ایک انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ ہوگا. لیکن قائد اعظم نے وہ ہی ڈیڈنٹ ایگری ود دا پروپوزل اینڈ دا ٹاک اینڈڈ. اس نے کہا کہ نہیں, یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ہم برٹش سے تو آزادی حاصل کر لیں لیکن پھر آپ کی ہندو کی غلامی کے رہتا. اچھا یہ بہت سارے اس کے بعد بھی رہتا. ٹائم کیا ہے؟